بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاصل فی معنی الباء الالصاق۔ حروف جارہ کے معنی موضوع بحث ہے۔ 9ویں نمبر پر جس حرف کو موضوع بحث قرار دیا ہے وہ ہے با۔ کثیر الاستعمال ہے، بہت زیادہ یہ با استعمال ہوتا ہے حروف جارہ میں سے۔ اس کے بھی اسی طرح ایک معنی اصلی ہے اور دیگر معنی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ با کا اصل معنی ہے الالصاق۔ اردو میں ہم کہتے ہیں کسی شے کا کسی چیز کو چمٹ جانا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو جیسے یہ موبائل اب میرے ہاتھ میں آ گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے ابا کو پکڑ لیا، کسی چیز کو پکڑ لیا، یہ ہوتا ہے الصاق۔ ایک شے دوسری شے کے ساتھ متصل ہو جائے، لگ جائے، یعنی کوئی فاصلہ اس طرح نہ ہو۔ خوب، یہ ہو گیا الصاق۔ فرماتے ہیں بسا اوقات الصاق حقیقی ہوتا ہے اور بسا اوقات یہ الصاق مجازی۔ بالکل آسان۔ حقیقی یعنی کیا؟ واقع اور خارج میں بھی ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ لپٹ جانا، چمٹ جانا، متصل ہو جانا۔ اور مجازی کیا ہوتا ہے کہ نہیں، اس طرح تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے قریب اتنا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسے چمٹ گیا یا لپٹ گیا، جبکہ واقع میں ہوتا علیحدہ ہے، لیکن اس کے قریب بہت ہوتا ہے، تو اس کو بھی الصاق کا معنی دیا جاتا ہے، لیکن وہ الصاق مجازی۔ بالکل آسان سی بات ہے۔ فرماتے ہیں الاصل فی معنی الباء، حروف جارہ میں سے با کا جو معنی اصل ہے وہ ہے الالصاق، ٹھیک۔ اب الصاق، چاہے وہ الصاق حقیقی ہو، جیسے امسکتو بثوبک، میں نے تمہارے کپڑے کو، لباس کو پکڑا۔ اب ظاہر ہے میں جب یوں پکڑ لوں گا اس ابا کو تو یہ الصاق حقیقی ہے کہ ظاہر ہے میرا پکڑنا جو میرا فعل ہے، اور ادھر یہ مجرور ثوب ہے، یہ اس کے ساتھ متصل ہے، حقیقتاً چمٹا، ٹھیک ہو گیا۔ اویل مجازی، یا وہ الصاق مجازی ہوتا ہے، جیسے مررتو بزید، میں گزرا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ زید کو ٹچ کر کے ساتھ ہو گیا، نا، مررتو بزید یعنی میں گزرا ایک ایسی جگہ سے جو زید کے قریب تھی، وہ اتنی قریب تھی کہ اس کو الصاق کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ وَتَعْتِي أَيْضًا، خوب، یہ تو ہو گیا با کا معنی اصلی، کہ با کا معنی اصل ہے الالصاق۔ اس کے علاوہ یہ با اور معانی کے لیے بھی آتی ہے۔ التعدیہ، یعنی لازم کو متعدی کرنا، اس با کو بائے نقل بھی کہتے ہیں۔ ذہبتو بزید، ویسے ذہبہ غید ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ذہبہ جو ہے وہ لازم ہے، زید اس کا فاعل ہو گیا، لیکن جب با آیا تو ہم نے ذہبہ کو با کے ذریعے متعدی کیا، ذہبتو بزید۔ اب یہ نہیں کہ ذہبہ زید کا معنی تھا زید چلا گیا، لیکن جب کہیں گے ذہبتو بزید تو اس کا معنی میں نے زید کو چلایا، اس کو لے گیا، گویا کہ، ٹھیک ہو جی، با کے ذریعے ذہبتو کو متعدی کیا ہے۔ وَلِلسَّبَبِيَّةِ، اسی طرح یہ با سببیت کا معنی بھی دیتی ہے کہ ایک فعل انجام ہوا، اس فعل کے انجام پانے کے سبب کو با کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے کہ آخر اس فعل کے انجام پانے کا سبب کیا تھا، کیسے یہ فعل محقق ہوا، تو یہ با بیان کرتے ہیں سببیت۔ جیسے قُتِلَ قُلَیبٌ، قلب چھوٹا جو کتے کا بچہ ہوتا ہے، قلیب کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی۔ قلیب قاتل کیا گیا، مارا گیا، وہ کیسے جی، سبب کیا تھا؟ آگے آیا بے ناقتن، با سببیت ہے، بسبب اونٹنی کے،
ٹھیک ہے جی. اب ہو سکتا ہے اونٹنی کے اوپر پاؤں رکھا وہ مارا گیا یا کوئی اور وجہ تھی، یعنی سبب قتل کلیب ناقہ تھی. اس با نے اس قتل کے سبب کو بیان کیا. وَلِلْإِسْتِعَانَةِ اسی طرح با کا ایک معنی ہوتی ہے استعانہ، مدد طلب کرنا، وسیلہ قرار دینا کسی چیز کو. کتبت بالقلم، میں نے لکھا قلم کی مدد سے، قلم کے وسیلے سے. ٹھیک ہے جی. با نے اس کتبت یہ جو فعل انجام پہ ہے اس کی وسیلے کو بیان کیا کہ وہ جو لکھا ہے کس سے لکھا ہے، اس کا وسیلہ کیا تھا، تو با نے بیان کیا یعنی بالقلم. وَلِلْمُصَاحَبَةِ یہ با مصاحبت یعنی بمعنی ما کے بھی استعمال ہوتے ہیں. مصاحبت کا معنی جیسے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ یعنی قَدْ دَخَلُوا مَعَ الْكُفْرِ. با بمعنی ما کے مصاحبت کا معنی ہے. وَلِلْبَدَلِ با بدلیت کا معنی دیتی ہے کیا، یعنی اگر با کی بجائے لفظ بدل رکھ دیں تو بھی معنی صحیح ہے. یہ پہلے بھی کئی گزرے ہیں. فرماتے ہیں ما ارضا بہا مل الارض ذہبا، میں راضی نہیں ہوں گا بہا یعنی بدلہا اس کے بدلے میں، مل الارض ذہبا چاہے زمین کو سونے سے پر کر دو. ٹھیک ہے جی. ہم اس کا معنی مثبت یوں لیں گے کہ میں آخرت کے بدلے میں راضی نہیں ہوگا اگرچہ زمین کو سونے سے پر بھی کیوں نہ کر دیا جائے. تو یہاں با بمعنی یعنی یہ بدل کے لیے یعنی ما ارضا بدلہا. ٹھیک ہو گیا. وَلِلْمُقَابَلَةِ با مقابلہ کا معنی دیتا ہے، یہ بھی پہلے آیا. ٹھیک ہے. جیسے اشتریت ھذا بِأَلْفٍ میں نے اس کو خریدا بِأَلْفٍ 1000 کے بدلے میں، یعنی یہ شے 1000 کے مقابل بدلے میں. ٹھیک ہے جی. وَلِلْقَسَمِ با قسم کے لیے آتی ہے لیکن جب حروف قسم آئیں گے اس کی بحث وہاں کریں گے، بالکل آسان. وَلِلْتَفْدِيَةِ با تفدیہ کا مطلب ہے کیا، یعنی با فدا ہونے کا معنی دیتی ہے. با کے ذریعے کسی شے کو کسی پر فدا کرنے کا معنی سمجھایا جاتا ہے. یہ زیارات میں بھی ہم پڑھتے ہیں بہت جگہوں پر. بے ابی انتا اے افدی کا، بے ابی انتا یعنی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. یہ با تفدیہ کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ختم. فائدہ اس فائدہ میں آقا جان یہ بتا رہے ہیں کہ یہ با کہاں کہاں زائد ہوتی ہے، اور یہ بات پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں کہ جہاں کوئی حرف زائد ہوتا ہے تو وہ لغ نہیں ہوتا، وہ تاکید کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل آسان ہے. تزاد البا للتوکید تاکید کے لیے بسا اوقات با کو زائد کیا جاتا ہے، یعنی کسی جملے میں با کو لگایا جاتا ہے لیکن وہ بائے زائدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی معنی جدید اس میں وہ پیدا نہیں کرتی. لیکن کہاں کہاں اب یہ آگے فہرست ہے. نمبر 1 فی خبر کانا کی خبر پر بھی با زائدہ واقع ہوتی ہے. ما کان اللہ بظلام للعبید، اب ظلام پر با زائدہ ہے جو کہ ظلام للعبید کانا کی خبر ہے. وَلَيْسَا لیسا کی خبر پر بھی با زائدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. لیسا زیدن بے قائم، قائم خبر ہے اس پر با زائدہ ہے. وَمَا الْمُشَبَّهَ بِلَيْسَا ما مشابہ لیسا کی خبر پر بھی با زائدہ ہوتی ہے. ما دار الفناء لنا بے دائم، اب دائم پر با زائدہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وفی فاعل افعال التعجب، جو افعال تعجب ہیں ان کے فاعل پر بھی با زائدہ ہوتی ہے. احسن بزیدن، اب زید
احسن کا جو ہے وہ فاعل ہے لیکن با اس پر زائد ہے۔ وفی التوکید بالنفس والعین، اسی طرح نفس اور عین کے ساتھ جس چیز کی تاکید کی گئی ہو اس نفس اور عین پر بھی با زائدہ ہوتی ہے۔ جاءنی زید بنفسہ، اب نفس کے ذریعے زید کی تاکید کی گئی لیکن نفس پر بائے زائدہ ہے، ٹھیک ہوگی۔ وفی فاعل کفا و مفعولہا، کفا کے فاعل پر بھی با زائدہ ہوتی ہے تاکید کے لیے، کفا کے مفعول پر بھی با زائدہ ہوتی ہے تاکید کے لیے۔ کفا باللہ شہیدا، اللہ کفا کا فاعل ہے اور اس پر با زائد ہے۔ کفا بنا فضلا حب النبی، بنا نا یہاں پر مفعول ہے کفا کا لیکن اس پر با زائدہ ہے۔ کفا بنا فضلا حب النبی، ہماری فضیلت کے لیے یہی کافی ہے پیغمبر کی محبت۔ وَبَعْدَ اِذَا الْفُجَائِيَّةِ، اِذَائِ فجائیہ کے بعد حروف مفاجات کے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کام اچانک ہو تو اس اچانک ہونے والے کام کو بیان کرنے کے لیے وہ اِذَائِ فجائیہ لگاتے ہیں۔ خرجت، میں نکلا، فَإِذَا بِزَيْدٍ عَلَى الْبَابِ، کہ اچانک دروازے پر زید تھا۔ اب اِذَائِ فجائیہ ہے اور اس کے بعد زید پر بائے زائدہ ہے تاکید کے لیے۔ وَتُضَادُ أَيْضًا فِي قَوْلِهِمْ، اسی طرح عرب کے اقوال میں بسا اوقات ان جملات میں بھی با کو زائدہ لگا، جیسے بِحَسْبِكَ دِرْہَمٌ، اب یہاں پر حسبوں کا اگرچہ خبر مقدم ہے، درہم مبتدا مؤخر ہے، لیکن بحسب کا پر با زائدہ ہے تاکید کے لیے۔ کیفا بکا اذا حجم العدو، کیفا بکا، اب یہاں پر بھی با کاف پر زائدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اذا حجم العدو، کہ کیا حالت ہوگی، کیسے ہوگا آپ کے ساتھ کہ جب دشمن ہجوم کر دے، حملہ کر دے، ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ حروف جارہ میں سے 10ویں نمبر پر جو حرف جار ہے وہ ہے حتی۔ فرماتے ہیں حتی کی لمبی چوڑی بات نہیں کی، مختصر سی بات کر کے سمجھایا کہ حتی الہ والا معنی دیتا ہے، لیکن صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ حتی کا مجرور ہمیشہ اس میں ظاہر ہوتا ہے جبکہ الہ ضمیر پر بھی داخل ہو جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں الیہ، الیہ، الینا، لیکن حتی یہ ہمیشہ اس میں ظاہر پر، اور اس کی 3 شرائط میں بیان کرتا ہوں۔ 10واں حرف حروف جارہ میں سے ہے حتی۔ فرماتے ہیں حتی الجارہ بمعنی الہ، حتی جارہ بمعنی الہ کے ہوتا ہے، لِانتہاء الغایت المکانیہ، جیسے الہ غایت و مسافت مکانیہ زمانی کو بیان کرتی ہے، اس کی انتہا کو یہ بھی اسی کو بیان کرتا ہے، انتہا کو، کہ اس کی انتہا یہاں تک ہے، مکان ہو یا زمان۔ لیکن نکتہ یہ ہے لا یکون مجرورہا، لیکن شرط ہے کہ حتی جارہ کب ہوتا ہے کہ اس کا جو مجرور ہوتا ہے وہ مجرور، اس کے لیے شرائط نمبر 1 لا یکون مجرورا الا اسما ظاہرا، پہلی شرط کہ اس کا مجرور اس میں ظاہر ہوتا ہے، ایک آخراً جملے کے آخر میں ہوگا، اچھا، او متصلاً بالآخر، یا آخر ساتھ متصل ہوگا، غیر داخل فی حکم ما قبلہا، اور اس کا مجرور ما قبل حتی کے حکم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جو حکم حتی کے ما قبل کا ہوگا وہ حتی کے مجرور کا نہیں ہوگا۔ اقلت السمکۃ، میں نے کھایا مچھلی کو، اب حکم ہے کہ کھانے کا
کس پر حکم لگایا ہے؟ سمکا مچھلی پر. آگے ہے حتی رأسہا یعنی الی رأسہا. اس کا مطلب ہے آپ دیکھو حتی راس پر داخل ہے. اب راس ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے آخر کلام میں ہے، اور جو کھانے کا حکم ہے جو سمکا کا وہ راس کے لیے نہیں ہے. یعنی میں نے ساری مچھلی کھائی حتی رأسہا یعنی الی رأسہا کہ میں نے اس کے سر کو نہیں کھایا. کیوں؟ فَهُوَ لَيْسَ بِمَأْكُولٍ یعنی وہ معقول نہیں، اس کو نہیں کھایا. سیر تو میں چلا حتی مطلع الفجر یعنی الی مطلع چلتا رہا حتیٰ کہ طلوع صبح صادق تک، فجر تک، یعنی جب میرے چلنے کا اختتام ہو گیا جب طلوع فجر ہوا. یعنی طلوع فجر میرے چلنے والے حکم میں شامل نہیں ہے، بس جو ہی طلوع ہوا چلنے کا حکم وہاں ختم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل آسان. آگے فرماتے ہیں حروف جارہ میں سے ہے مز اور منز. بالکل آسان. فرماتے ہیں مز اور منز، پوری توجہ، یہ ہے ماضی کا زمانے پر بھی دلالت کرتے ہیں اور حاضر زمانہ حاضر پر بھی دلالت کرتے ہیں. ماضی پر بھی اور حاضر پر بھی. اچھا کیسے؟ اگر تو ان کا مجرور زمانہ گزشتہ میں محقق ہوا ہو تو پھر یہ ماضی کا معنی دیں گے، اور اگر ان کا مجرور ابھی محقق ہو رہا ہو یا ہو تو یہ زمانہ حاضر میں. بالکل آسان. مز و منذ یکونان لابتداء الغایت من الزمان، یہ زمانے کی ابتدا بتاتے ہیں. کیا؟ کہ اس فعل کی ابتدا کس وقت ہوئی، یعنی زمانے کی ابتدا. اب وہ چاہے زمانہ ماضی کی ابتدا ہو یا زمانہ حاضر کی. کیوں؟ بمعنی من فی الماضی، اگر ان کا مجرور زمانہ ماضی میں محقق ہوا ہو تو یہ مز اور منز بمعنی من کے ہوں گے، چونکہ من ابتدائی غایت کے لیے ہوتا ہے تو یہ ابتدائی غایت بیان کریں گے. وَبِمَعْنَ فِي الْحَاضِرِ، اور اگر ان کا مجرور زمانہ حال میں محقق ہو رہا ہو تو یہ بمعنی فی کے ہوں گے. مثال بڑی آسان. مَا رَأَيْتُهُ مُذْ یومنا، کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا مُذْ یومنا یعنی من یومنا، آج سے پہلے گزشتہ کی بات ہے. یا ما رأیتہ منذ یومنا، منذ یعنی بمعنی فی کے ہوگا، فی یومنا، میں نے نہیں دیکھا اس کو آج، حاضر اس آج کے دن میں. تو پس اگر بمعنی ماضی کے ہوگا تو یہ من یومنا ہوگا، اور اگر بمعنی حاضر کے ہوگا تو فی یومنا. بالکل آسان. دو فائدے ہیں بالکل آسان. فرماتے ہیں وَيَكُونَانِ بِمَعْنَ مِنْ وَإِلَى مَعْنَ، یہ مز اور منزو بسا اوقات ایک ہی وقت میں من کا معنی بھی دے رہے ہوتے ہیں اور الافی کا معنی بھی، الہ کا معنی بھی دے رہے ہوتے ہیں. یعنی من ابتدائی غایت، الہ انتہائی غایت، معن یعنی ایک ہی وقت میں یہ ہے مز اور منز ابتدائی غایت اور انتہائی غایت، من اور الہ دونوں کا معنی دے رہے ہوتے ہیں. فید اللہ نے علی ابتداء الغایت الزمانیہ و انتہا، جو غایت زمان کی ابتدا کو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں اسی لمحے، و انتہائہا، اور غایت زمانی کی انتہا کو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسے جی کہ ایک ہی وقت میں وہ مز یا منز من کا معنی بھی دے رہا ہو، الہ کا بھی، ابتدائی غایت کا بھی، انتہا کا؟ ہاں، فرماتے ہیں ان کان الزمان معدودا ناکرتاً، اگر زمانہ معدود ہو، جیسے یومین 2 دن، 7 ایام 3 دن، 4 ایام 4 دن، اب یہاں زمانہ معدود ہے، اگر وہ زمان معدود بھی ہو اور نکرہ بھی ہو تو وہاں پر یہ من اور الہ، ابتدا اور انتہا دونوں معنی بیک بنتے ہیں. ما رأیتہ مز یومین یا منذ یومین، میں نے اس کو نہیں دیکھا
مز یومین یعنی دو معنی، 2 دن پہلے سے ابتدائے کو بیان کر رہا ہے، اور الا اور آج کے دن ابھی اس وقت تک بھی، یعنی ابتدا کو بھی بیان کیا کہ 2 دن پہلے سے، اور انتہا کو بھی کہ ابھی اس وقت حاضر یا اب تک بھی نہیں دیکھا۔ اے من ابتداء هذه المدت یعنی 2 دن کو پہلے سے لے کر الی یومین انتہا آج کے دن تک میں نے اس کو نہیں دیکھا، کہ اس مجھ منذ نے من کا معنی بھی دیا، کب سے نہیں دیکھا یعنی 2 دن پہلے سے، کب تک نہیں دیکھا یعنی ابھی تک، الہ کا معنی بھی دے دیا، انتہا کا معنی بھی سمجھا دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ دوسرا فائدہ ذرا توجہ فرمانا، مز اور منز کے بارے میں یہ سمجھاتے ہیں کہ اذا کان للحاضر وجب ان یکون حرف جر، حرف جر، جب مز اور منز توجہ کے ساتھ زمانہ حاضر کا معنی دے رہے ہوں، ٹھیک ہے جی، اگر مز اور منز زمانہ حاضر کے لیے ہوں، معنی زمانہ حاضر کا ہو، تو واجب ہے کہ ان کو حرف جر قرار دیا جائے، حرف جر، حرف جر قرار دیا جائے، واجب ہے، یعنی اس وقت یہ اسم نہیں ہوں گے بلکہ حرف ہوں گے اور حرف جر۔ ما رأیتہ مذ یومین، اب مذ اگر معنی فی کے ہوگا تو اس کا مطلب ما رأیتہ فی یومین، یہاں مذ معنی فی کے ہے، ٹھیک ہے جی، تو پس یہاں پر مذ حرف جر ہے اور حرف جر قرار دینا واجب ہے۔ وَإِذَا كَانَ لِلْمَاضِي، اگر یہ مز اور منز، دیکھو نا کانا تثنیہ ہے، اگر مز اور منز ماضی کے معنی میں استعمال ہو رہے ہوں، ترجح ان یکون حرف جر، پھر بھی ترجیح یہ ہے کہ وہ پھر بھی دونوں حرف جر ہوں، یعنی حرف ہوں، اسم نہ ہوں۔ ما رأیتہ مز و منذ یومین او یوم الجمعۃ، ما رأیتہ مز یومین یا ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ، میں نے اس کو نہیں دیکھا 2 دن سے یا جمعے سے وغیرہ، ٹھیک۔ لیکن وَيَجُوزُ مز یومان، لیکن اس مز کو، ہم نے تو پڑھا نا مز یومین، لیکن اس کو مز یومان پڑھنا بھی جائز ہے اگر یہ ماضی کے معنی میں ہوں۔ اچھا یومان کیوں؟ فرماتے ہیں لِكَوْنِهِمَا اسمین مبتدائیں، چونکہ اس وقت یہ حرف نہیں ہوں گے بلکہ یہ اسم ہوں گے اور یہ مبتدا ہوں گے بمعنی جمعی مدت یا اول مدت کے، اور اس کا ما بعد خبر ہوگا۔ بالکل آسان کہ مز یا منز مبتدا ہوں گے اور ان کا ما بعد خبر ہوگا۔ 13واں حرف جو موضوع بحث ہے وہ ہے لولا۔ فرماتے ہیں لولا، جس لولا کو ہم حرف جر کی فہرست میں شمار کر رہے ہیں، وہ اس وقت حرف جر ہوگا جب وہ ضمیر متصل پر داخل ہو، نہ کہ اسم ظاہر پر، نہ کہ ضمیر منفصل پر۔ اگر لولا ضمیر متصل پر داخل ہوگا اس وقت لولا حرف جر ہوگا، لولا یا، لولا کا، لولا ہو۔ اب یہاں ضمیر متصل پر داخل ہو رہا ہے، فرماتے ہیں تکون لولا حرف جر، لولا اس صورت میں حرف جر ہوگا اذا دخلت علی ضمیر المتصل، جب یہ لولا ضمیر متصل پر داخل ہوگا، نہ کہ اسم ظاہر پر، نہ کہ ضمیر منفصل پر، نحو لولا یا، لولا کا، لولا ہو۔ ٹھیک ہو گیا یہ بات؟ اچھا فائدہ، اما مجرورها، اب اس کا مجرور تو ہونا ہے ضمیر متصل نے، جیسے لولا یا ہم نے پڑھا یا لولا کا پڑھا یا لولا ہو۔ اما مجرورها فضمیر جر
فی موضع رفع علی الابتداء، اس کا مجرور کیونکہ وہ ضمیر متصل ہونی ہے، محلاً مرفوع ہوگا بنابر ابتدائیت کے، اور اس کی خبر محذوف ہوگی۔ لولا یا یعنی لولا یا موجودن، لولا کا یعنی لولا کا موجودن مثلا، تو اب یہاں کا محلاً مرفوع مبتدا ہے اور موجودن مثلا اس کی خبر محذوف ہے۔ وَهِيَ حَرْفُ شَبِيهٍ بِالزَّائِد، گزشتہ سے پیوستہ درس میں نے گزارش کی تھی کہ حروف جارہ اصلی ہوتے ہیں، زائدہ ہوتے ہیں، شبہ زائدہ ہوتے ہیں۔ اب وہ بات پھر یہاں آ گئی کہ یہ لولا حرف شبہ زائد ہے، شبہ زائد، فَلَا تَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ، اس کا کوئی متعلق نہیں ہوتا، شبہ زائد کا میں نے بتایا تھا کہ کوئی متعلق نہیں ہوتا۔ وَلَا تَعْمَلُ فِي الضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ كَمَا لَا تَعْمَلُ فِي الظَّاهِرِ، اور یہ لولا نہ ضمیر منفصل میں عمل کرتا ہے جیسا کہ نہ ہی یہ اس میں ظاہر میں، یہ فقط اور فقط ضمیر متصل میں جب یہ حرف جر ہوگا۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى مَجْرُورِهَا اسْمٌ، اگر لولا، پوری توجہ، لولا کے مجرور ضمیر متصل پر اگر کسی اسم ظاہر کا عاطف کیا جائے، کوئی تابع لایا جائے، تو فرماتے ہیں تعینہ رفعہ، لازم ہے، واجب ہے کہ اس اسم ظاہر کو مرفوع پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لولا کا جو مجرور ضمیر متصل ہے وہ محلاً مرفوع ہوتی ہے، اب اس پر اگر عطف کریں گے کسی اسم ظاہر کا تو اس کے محل پر عطف ہوگا، چونکہ وہ ضمیر محلاً مرفوع ہے لہذا اس اسم ظاہر کو بھی محلاً مرفوع پڑھیں گے۔ لولا کا وَزَيْدٌ لَحَلَقْتُ، زید کا ہم عطف کر رہے ہیں کا پر، کا چونکہ محلاً مرفوع ہے لہذا ہم زیدن پڑھ رہے ہیں اور اس کو بھی مرفوع پڑھ رہے ہیں، اور یہ مرفوع پڑھنا متعین ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آخری حرف جو انہوں نے بیان فرمایا 14 نمبر پر وہ ہے کئے، معناہا التعلیل، کئے کا معنی ہے تعلیل، یعنی علت بیان کرنا کہ یہ فعل کیوں انجام پایا، اس کی علت کیا ہے۔ تعلیل یہ پیچھے بھی آئے کئی حرف ہیں کہ جو جیسے با تھی، جیسے لام تھی، وہ علت بیان کرتی، یہ بھی تعلیل یعنی علت بیان کرتا ہے۔ خوب، اب اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ کئے کا مجرور کیا چیز ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کئے کا مجرور فقط 3 چیزیں ہیں، مائے مصدریہ ایک، ان مصدریہ مقدرہ 2، اور مائے استفہامیہ 3۔ توجہ فرمانا، کئے حرف جار کا مجرور فقط 3 چیزیں ہوتی ہیں، مائے مصدریہ ظاہر ہے صلہ سمیت، ان مصدریہ مقدرہ، ان ذکر نہیں ہوتا مقدر ہوتا ہے صلہ سمیت، اور مائے استفہامیہ، بس یہ کئے انہی 3 پر داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بالکل آسان۔ کئے معناہ التعلیل، کئے کا معنی ہے التعلیل یعنی علت بیان کرنا، ولا تجرو، اور یہ کئے جر نہیں دیتا، یعنی اس کا مجرور فقط 3 چیزیں ہوتی ہیں، کیا؟ الا مل مصدریہ ما صلتیا، اس کا مجرور یا مائے مصدریہ ہوگی اپنے صلہ سمیت، جیسے یراد الفتح، کئے ما یضر و ینفع، یراد الفتح یعنی جوان کا قصد کیا گیا تھا، کئے ما یعنی کئے یہاں علت بیان کر رہا ہے، اور ما مائے مصدریہ ہے صلہ سمیت، او یضر و ینفع کے ساتھ کیا جوان کیا گیا ہے، کیا علت یہ بیان کیا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے باعث ضرر، یا کیا چیز ضرر اور کیا چیز نافع ہے۔ آسان، اہل ضرر ون نافع۔ دوسرا لا تجرو،
کہ کئے جر نہیں دیتا، یعنی اس کا مجرور دوسرا جو واقع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان مصدریہ، لیکن المثمرہ وہ لفظاً ذکر نہیں ہوتا، مقدر ہوتا ہے اپنے صلہ سمیت۔ جیسے مثال دیے جے تو کئے تو کریمانی، اصل میں ہے جے تو کئے آن تو کریمانی، تو یہ ان مصدریہ ہے، گویا اصل بن جائے گا جے تو لِاِکرام کا ایایا، ٹھیک ہو گیا۔ اذا قدرت النصب بیان، اور جب تو کریما، جب آپ کئے کیوں پڑھ رہے ہیں جے تو کئے تو کریمانی، اس لیے کہ ہم تو کریما پڑھ رہے ہیں چونکہ اس کو نصب دے رہے ہیں ان کی وجہ سے، لیکن وہ ان مقدرہ ہے، اصل میں جے تو کئے ان تو کریمانی، تو ماں کو جو نصب دے رہا ہے وہ ان مضمرہ مقدرہ دے رہا ہے۔ اور تیسرا جو کئے کا مجرور واقع ہوتا ہے وہ ہے ما الاستفہامیہ، ما استفہامیہ، اس پر بھی کئے داخل ہوتا ہے، نحو کئے ما فعلت ھذا، یعنی ما فعلت ھذا تھا اور کئے اس پر داخل ہوا، اے لما فعلت ھذا، علت بیان کریں کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ بحمد اللہ حروف جارہ کی بحث یہاں پر مکمل ہو گئی، پھر انشاءاللہ باقی حروف کی بحث۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔